اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمواحدین والنار للملحدین والعاصین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد وآلہ محمد۔ اس سے بلندتر صلوات پڑھیں بلند صلی اللہ محمد۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ مریم آیت کا نشان 63 ارشاد ہو رہا ہے تلک الجنۃ التی، یہ وہ جنت ہے نورث من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے جنہیں اس کا وارث بنائیں گے۔ ان بندوں میں سے کس کو وارث بنائیں گے؟ من کان تقیہ، جو پرہیزگار ہوگا، جو متقی ہوگا۔ جنت کی وراثت پروردگار عالم دے گا، جنت کا وارث بنائے گا کنہیں؟ جو پرہیزگار ہوں گے، جو متقی ہوں گے، معصیت الہی کرنے میں اللہ سے ڈرتے ہوں گے۔ تو اس صفت تک پہنچنے کے لیے، متقی کی صفت تک پہنچنے کے لیے ہمیں شروع کی منازل میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے امور ہیں جن کا انجام دینا ہم پر واجب ہے، ضروری ہے، تو انہیں انجام دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے امور ہیں جنہیں ترک کرنا ہمارے لیے لازم ہے، واجب ہے، تو ان کے ترک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اگر اس کوشش میں جو مسلسل اور ہم کوشش ہو، اس میں ہم کامیاب ہو جائیں، واجبات ہم سے ترک نہ ہو، حرام ہم سے انجام نہ پائے، صلح رحمی ہم سے ترک نہ ہو، معاملات ہمارے آپس میں درست ہوں، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد پھر قرآن کی زبان میں ہمیں جو خطاب ملتا ہے وہ متقی کا ہے۔ یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جو ہم حاصل کریں گے تو ہم کیا بنیں گے؟ متقی بنیں گے۔ تو جب اتنا سب کچھ کر کے ہم متقی بنیں گے تو پھر بھی یہ ہمارے ذہن میں خیال رہے گا، نہیں معلوم ابھی ہم اس مقام پر یا اس جہاں معیار پر، جو معیار اللہ نے مقرر کیا ہے، اس معیار تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں۔ اگر پہنچے ہیں تو الحمدللہ، تو پھر تو ہم جنت کے وارث بن جائیں گے۔ یعنی وہ معیار ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، اس معیار تک پہنچنا پڑتا ہے کہ نہ معلوم ابھی ہم اس معیار تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں، تب جا کر کے ہم متقی بنتے ہیں۔ تو اب ذرا سوچئے کہ جس کا لقب ہی، جس کے اپنے گھر سے، جس کے رسول نے، جس کے جد نے، جن کا لقب ہی تقی قرار دیا ہو، توجہ کیجئے، جن کے آج شہادت کا دن ہم نے گزارا ہے، جن کا لقب ہی تقی ہو، تقی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اپنے آپ کو ہر قسم کے
ان امور سے بچائے ہوئے ہو کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور کوئی ایسا امر ترک نہ ہو کہ جو اللہ کی طرف سے واجب قرار دیا گیا ہو۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے لیے ہے، لیکن جس کا لقب خود اس کے جد نے تقی قرار دیا ہو، تو جہاں لقب دیا جاتا ہے وہ آج کل ہماری طرح کا لقب نہیں ہے، ہماری طرح کا خطاب نہیں ہے کہ اگر کچھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، مجھ جیسے ایک طفل مکتب کو کہہ دیں گے علامہ صاحب پڑھنے آ رہے ہیں۔ علامہ صاحب کتنے علامہ ہیں یہ علامہ کو معلوم ہے، یہاں تو آپ جتنے مرضی القاب جو ہیں وہ تقسیم کر دیں، لیکن ہم القاب تقسیم کرتے ہیں صرف کسی کو رضا اور ناراضگی کے حوالے سے، لیکن معصوم یعنی کہ معصومین کے جد جب کسی کو لقب دیتے ہیں، جب کسی کو خطاب کرتے ہیں، تو وہاں تکلفات نہیں چلا کرتے، وہاں ماضی بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے، حال بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اور مستقبل کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ جہاں رسول کا یہ خطاب ہو، جہاں رسول یہ کسی کو کہہ دیں کہ یہ میرا فرزند تقی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ وہ تقوی کے کس مقام پر ہے۔ جب مقام پتہ چل جائے گا تو پھر اب یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ وارث جنت ہے یا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ القابات، یہ خطابات ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن میرے پاس اب کیونکہ وقت نہیں ہے، مجھے بتایا گیا کہ ایک مخصوص وقت ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، تو میں نے صرف تمہیداً یہ آپ کے سامنے چند باتیں کی۔ جس امام سے ہم نے آج کے دن کو نسبت دی ہے، جس امام کا آج ہم یوم شہادت منا رہے ہیں، اور ابھی آپ نے برادر سے سلام میں بھی سنا کہ معصومین علیہم السلام میں سب سے کم عمر، معصومین میں 14 معصومین میں سب سے کم عمر جناب سیدہ کی، اور ائمہ علیہم السلام میں سب سے کم عمر امام محمد تقی علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی جن کی امامت کا آغاز ہی آپ کے بچپن سے ہوا ہے۔ میں ایک جملہ آپ کے سامنے یہ کہتا چلوں کہ بہت سی چیزیں جو پڑھنا چاہیے وہ وقت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ چھوڑ دینی پڑتی ہیں، لیکن اس وقت نہ تو میں پڑھ کے بری ذمہ ہوں اور نہ ہی صرف آپ سن کے بری ذمہ ہیں۔ جو کچھ رہ جائے وہ تشنیگی آپ نے ہوم ورک کے طور پر اس کو دور کرنا ہے کہ یہ اتنی چھوٹی عمر میں، یعنی چھوٹی سی عمر سے مراد ائمہ علیہ السلام کی حیات جو ہے اس میں 25 سال کی عمر میں جس امام کی شہادت ہو رہی ہے، وہ شہادت کے اسباب کیا تھے، کیوں شہید کیا گیا، اور اتنی کم عمری میں جب آپ کو امام رضا علیہ السلام تعارف کراتے ہیں کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے، تو میں نے ابھی جیسے کہ آغاز میں کہا نا کہ ہمیں ان چیزوں کو بھی تلاش کرنا پڑے گا۔ امام رضا علیہ السلام کو وہی دور دیکھنا پڑا ہے، وہی باتیں سننی پڑی ہیں، یا وہی کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں کہا ہے، اور یہاں لوگوں سے مراد باہر والے بعد میں ہیں، پہلے گھر کے ہی افراد، کہ اللہ کے نبی کو جو اس وقت مکے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کا تو کوئی فرزند نہیں ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ تو معاذ اللہ سورہ کوثر کے مطابق ابتر ہیں، 45 سال کی عمر تھی امام رضا علیہ السلام کی، اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کا کوئی فرزند ہے یا نہیں۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسول کے 12 جانشین ہیں، کیا اس دور میں لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ 12 جانشین ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اتنا گرا لیا تھا کہ اس قول رسول پر بھی یقین نہیں رہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، کہ 8ویں جانشین کو جب دیکھ رہے ہیں کہ آگے ان کی کوئی اولاد دکھائی نہیں دے رہی، تو فوراً ہی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جناب امام رضا کے تو کوئی فرزند ہے ہی نہیں، امام رضا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لا ولد ہیں، ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ کیوں کہا جا رہا تھا یہ؟ آج کے دور میں بھی یہ ہوتا ہے عزیزان محترم، اگر رشتہ داروں میں سے کوئی ایک رشتہ دار ایسا ہو جو صاحب اولاد نہ ہو،
تو جو اس کے قریبی ہوتے ہیں انہیں ایک امید تو یہ بن جاتی ہے کہ جناب یہ تو بے اولاد ہیں، ان کے مرنے کے بعد جو کچھ بھی ان کا ہے وہ ہم میں تقسیم ہوگا، جو کچھ بھی ان کا ہے، جو ان کا مال ہے، جو ان کی زمین ہے، وہ ہمیں ملنے والی ہے۔ تو عموماً مشہور بھی کر دیا جاتا ہے جناب ان کے تو اولاد نہیں ہے۔ یہی مشہوری امام رضا علیہ السلام کے دور میں بھی کر دی گئی کہ جناب ان کے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ لیکن جو جاننے والے تھے، جو پہچاننے والے تھے، جو امامت کی معرفت رکھنے والے تھے، وہ یہ سمجھ کر خاموش تھے کہ ہمیں معلوم ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے اور یہ 8ویں جانشین ہیں، ابھی 4 جانشین رسول نے اور آنا ہے، ہو نہیں سکتا کہ رسول کا قول جو ہے وہ صادق نہ ہو، وہ سچا نہ ہو۔ وہ اس طریقے سے بھی سوچ رہے تھے، اور وہ وقت بھی آیا کہ مدینے میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سبیکہ خاتون کہ جن کا تعلق انہی خاتون سے تھا جو میرے نبی کی آخری زوجہ کے طور پر آپ کی زندگی میں آئیں، اور اللہ نے ان سے آپ کو ایک فرزند حضرت ابراہیم عطا کیے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زوجہ سبیکہ خاتون بھی اسی خاندان سے تھی، یعنی کہ ماریہ قبطیہ کے خاندان سے، اور انہی سے اللہ نے امام رضا علیہ السلام کو ایک فرزند عطا کیا جن کا نام آپ نے اپنے جد کے نام پر محمد رکھا، اور آپ کا لقب تقی قرار پایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک جملہ ان بی بی کی شان میں کہتا چلوں، صاحب منتہی الامال نے بھی لکھا ہے اس کو۔ جس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جا رہے تھے بغداد، تو اپنے ایک صحابی کو امام رضا علیہ السلام سے متعلق فرمایا، اپنے فرزند کے متعلق فرمایا۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے مطابق میرے بعد میرا فرزند جو ہے وہ ہم نام علی ہوگا۔ توجہ کیجیے، پھر اس کے بعد فرمایا ہم نام علی و علی ہوگا۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ امام رضا علیہ السلام سے پہلے 2 علی، ایک علی مرتضیٰ اور دوسرے علی امام زین العابدین علیہ السلام، دونوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ پہلے علی سے فہم و فراست و علم و حکمت ملے گی، اور دوسرے علی کی طرح وہ صابر ہوگا، مشکلات کو جھیلنے والا، برداشت کرنے والا ہوگا، مصائب پر صبر کرنے والا ہوگا۔ یہ دونوں علی کی صفات جو ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کا عقد جس خاتون سے ہوگا ان کے بارے میں بھی بتایا، حضرت سبیکہ خاتون۔ لیکن فضیلت کیا کی کہ اب چونکہ ان سے نویں امام نے آنا تھا، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے صحابی سے کہتے ہیں اگر تمہیں ممکن ہو اور وہ دور دیکھ لو اور امام رضا کی یعنی میرے بیٹے کی بیوی یعنی میری بہو تک تمہاری رسائی ہو، یعنی حضرت سبیکہ خاتون تک تم پہنچو، تو میرا سلام اس بیوی کو پہنچانا۔ توجہ کیجیے، صاحب منتہی الامال لکھتے ہیں میرا سلام، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کا آپ شرف دیکھیے۔ یہ ہمیں روایات میں 2 جگہ ملتا ہے، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے سامنے جب اپنے 12 جانشین کا ذکر کیا، نام لے لے کر ذکر کیا، اور جس وقت 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام پر رسول خدا پہنچے، تو اس وقت جابر سے کہا اے جابر تم میرے اس جانشین کا زمانہ پاؤ گے، جب تم اس کو ملو تو میرا سلام پہنچانا۔ ایک سلام رسول نے پہنچایا تھا، اور یا ایک دوسرا سلام جو ہے وہ امام معصوم پہنچا رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم پہنچا رہے ہیں حضرت محمد تقی کی والدہ کو۔ آپ کا یہ شرف و منزلت، یعنی یہ چند باتیں آپ کے فضائل کے حوالے سے۔ امام رضا علیہ السلام خراسان بلا لیے گئے، لیکن مدینے سے روانگی کے وقت جو آپ کے خاصان خاص تھے
ان سب کو بتا دیا گیا، دکھا دیا گیا کہ میرے بعد میرے یہ جانشین، یعنی 45 سال کی عمر کے بعد آپ کو اللہ نے یہ فرزند عطا کیے، اور اسی وجہ سے 7-8 سال کے سن میں امام کی شہادت کے بعد، 8ویں امام کی شہادت کے بعد آپ ظاہری منصب امامت پر فائز ہوئے۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت آپ کے پیش نظر ہے، ابھی ایام گزرے ہیں، عجیب شہادت تھی، بلایا بھی جا رہا ہے، مامون رشید بلا بھی رہا ہے، ولی عہد بھی بنا رہا ہے، اور اس کے بعد زہر سے شہید بھی کر رہا ہے۔ تو لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ خلیفہ نے امام کو شہید کیا۔ اب کس حد تک لوگوں سے اس بات کو ان کے دلوں سے نکالا جائے کہ میں نے شہید نہیں کیا، حالانکہ کیا ہے، اپنی صفائی کیسے پیش کی جائے؟ بہت تیز تھے، بہت زیرک تھے، اپنے دور کے بڑے سیاست مدار تھے یہ لوگ۔ فوراً ہی کہا کہ دیکھو شاید ہمارے لوگ اس طرح نہ جانتے ہوں جتنے یہ جانتے تھے، دیکھو یہ 8ویں جانشین تھے، ان کے بعد بھی کوئی جانشین ہوگا، اس جانشین کو تلاش کرو، کون ہے؟ معلوم ہوا مدینے میں آپ کے فرزند موجود ہیں۔ کہا فرزند موجود ہیں؟ کہا انہیں بغداد بلاؤ، چونکہ مامون نے خراسان سے اپنا پایہ تخت یعنی دارالحکومت، جسے دارالخلافہ کہہ لیں، اپنا کیپٹل کہہ لیں، وہ بغداد میں منتقل کیا۔ بلاؤ انہیں، بہت کم سن ہیں، چھوٹے ہیں، لوگوں میں تو یہ بھی اعتراض تھا اتنا کم سن بچہ جو ہے وہ امام بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ آپ کی امامت کے لیے تاریخ کے اندر جو کچھ بھی ہو وہ تو ہو، لیکن قرآن مجید اس پر واضح گواہی دے رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کہاں کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں اللہ نے قرآن نے کیا ارشاد فرمایا، اور کس سن و سال میں آپ کو نبوت ملی؟ دونوں کو بچپنے میں۔ لیکن لوگ جو اعتراض کرتے ہیں بلایا امام محمد تقی علیہ السلام کو، ابھی اس نے خلیفہ نے دیکھا نہیں تھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کون ہے، بس آپ کو بلا لیا گیا، مدینے سے آپ رخصت ہو گئے۔ رخصت ہونے کے بعد جب آپ بغداد پہنچے تو جس جگہ پر آپ کا قیام تھا، آپ چونکہ چھوٹے تھی، چھوٹی عمر تھی، 8 سال کی عمر تھی آپ کی، آپ اپنے گھر سے باہر سر راہ کھڑے ہوئے غور و فکر میں مصروف ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، خلیفہ کی سواری گزرتی ہے، بچے خلیفہ کی سواری کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، راستے سے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر اس راستے میں کھڑا رہا تو وہ کرار کا بیٹا محمد تقی تھا، جو اس راستے سے انہوں نے فرار نہیں کیا۔ بقول علامہ ذیشان درجوادی کہ کرار کا بیٹا تھا اس لیے کھڑا رہا، کسی فرار کا ہوتا تو بھاگ جاتا۔ کرار کے بیٹے تھے، کھڑے رہے اس مقام پر۔ خلیفہ نے دیکھا سب بچے چلے گئے، یہ بچہ نہیں گیا، قریب آئے، کہا کہ تم کیوں نہیں گئے؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ علم امامت، فہم و فراست امامت کیا ہوتی ہے۔ امام نے 3 باتیں کی۔ امام نے کہا پہلی بات تو یہ ہے جس وجہ سے میں نہیں گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے کھڑے رہنے سے تیرے گزرنے کا راستہ تنگ نہیں ہوتا۔ توجہ کیجئے، میرے کھڑے رہنے سے تیرے گزرنے کا راستہ تنگ نہیں ہوتا جو میں چلا جاؤں۔ دوسری بات یہ کہ میں تیرا کوئی گناہگار نہیں ہوں جو تیری سزا سے ڈر کر چلا جاؤں، اور تیسری بات یہ کہ میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ تو کسی کو بغیر جرم کے سزا نہیں دیتا جو میں چلا جاؤں۔ جب یہ 3 باتیں کی، سوچ میں رہا، پوچھا یہ کون ہے؟
کہا یہ وہی بچہ ہے جسے آپ نے مدینے سے بلایا ہے۔ توجہ کیجیے، زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہے، اگر یہ میں بات آپ تک پہنچا سکا۔ یہ وہی بچہ ہے جسے آپ نے بلایا۔ اچھا یہ وہی بچہ ہے، کوئی کلام نہیں کیا، روانہ ہو گیا، شکار پر جا رہا تھا۔ مشہور واقعہ، بہت سے بزرگوں نے یہ بار بار سنا ہوگا، واقعہ کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ گیا، اس کے پاس ایک باز تھا، شکاری باز۔ اس نے ایک چکور پر، پرندے پر ایک باز، اپنا باز چھوڑا، پر باز جو ہے نظروں سے اوجھل ہو گیا، بادلوں میں گم ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باز واپس آیا تو جس شکار پر چھوڑا تھا وہ شکار تو نہیں لایا، لیکن البتہ اپنی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی لے آیا، اور وہ مچھلی بھی ایسی تھی کہ جس میں جان باقی تھی۔ اس نے باز کو پکڑا، اس کی چونچ سے مچھلی لی، اپنے ہاتھ میں رکھی، جاتے ہوئے کیا پوچھا تھا؟ یہ بچہ کون ہے؟ کہا تھا یہ وہی بچہ ہے جسے مدینے سے آپ نے بلایا ہے۔ اب جب واپس آیا تو پھر وہی صورتحال تھی، بچے کھیل رہے تھے، آتے ہوئے دیکھ کے بچے چلے گئے، یہ بچہ اپنی جگہ ہی کھڑا رہا، یعنی امام اپنی جگہ موجود رہے۔ اب قریب آیا، اب یہ آزما رہا ہے کہ واقعاً یہ وہی بچہ ہے یا نہیں۔ توجہ کیجئے گا، کہا کہ بیٹا ذرا یہ بتاؤ کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے۔ امام کبھی بھی کوئی جواب جب اس قسم کا دیتے ہیں تو حمد و ثنا پروردگار عالم کے ساتھ دیتے ہیں کہ آپ پروردگار عالم نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے، یعنی مختصر کروں، اور اس میں ہوائیں چلائی ہیں، بادل چلائے ہیں، اس میں دریا ہیں، اس میں سمندر، ساری باتیں، اور حاکم جو ہیں وہ اپنے باز کے ساتھ شکار کے لیے جاتے ہیں، باز کو شکار پر چھوڑتے ہیں، اور ان کا باز جب پلٹتا ہے تو ان کے لیے شکار کے طور پر مچھلی لے کر کے آتا ہے، جسے خلیفہ بادشاہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر ہم اہل بیت کا امتحان لیتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے۔ بس جب امام نے یہ کہا کہ ہمارا امتحان لیا جاتا ہے، امام نے بتا دیا تمہارے ہاتھ میں مچھلی ہے، اب تو یقین ہو گیا کہ واقعاً یہ وہی بچہ ہے جسے مدینے سے بلایا گیا تھا، یعنی یہ امام رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ کہا انہیں دربار میں لے کر کے آؤ۔ دربار میں لے آئے، اور لانے کے بعد فوراً دربار میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ ابن الرضا ہیں، یعنی امام رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں، میں اپنی بیٹی کا عقد ان کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور عمر کتنی ہے؟ بہت چھوٹی عمر۔ بڑی مخالفت ہوئی، خود بیٹی نے بھی مخالفت کی، بیٹے نے بھی مخالفت کی، درباری بھی، کس کے ساتھ؟ اتنا چھوٹا سا بچہ آپ عقد کر رہے ہیں، ابھی تو یہ پڑھنے پڑھانے کا وقت ہے، ابھی تو یہ سیکھنے کا وقت ہے، انہیں کیا معلوم کہ امام کہاں سے سیکھ کر آتا ہے، کہاں سے پڑھ کر آتا ہے، لیکن وہ جانتا تھا جو اپنے سے رفع تہمت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا بھائی تمہیں ان کے علم پر شک ہے تو آؤ ان سے سوال کر لو، ان سے پوچھ لو آگے اگر کوئی پوچھنا ہے۔ تو جو اس وقت کا سب سے بڑا عالم وہاں پر بیٹھا تھا، یحییٰ اقسم، وہ آیا، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں سوال کرتا ہوں۔ ان کو پوچھ لو، تم سوال کر لو۔ قریب آگے کہا کہ میرا ایک سوال ہے۔ امام نے کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ ان کا یہ بتائیے حالت احرام میں اگر کوئی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے، اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ معلوم ہے امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا اے یحییٰ تمہیں تو سوال کرنا بھی نہیں آتا۔ آدمی پہلے تو یہیں ڈھیر ہو جائے کہ بھئی سوال تو میں نے ٹھیک کیا، انہوں نے کیا کہہ دیا کہ جی مجھے سوال کرنا نہیں آتا۔ ان کا کیسے مجھے سوال کرنا نہیں آتا؟ ان کا تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ وہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا۔ توجہ کیجیے گا، وہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا؟ وہ شکار کرنے والا جو احرام میں تھا وہ آزاد تھا یا غلام؟ اس نے پہلی دفعہ شکار کیا ہے یا اکثر کرتا ہے؟ شکار ہل میں کیا تھا یا حرم میں کیا تھا؟
شکار کرنے کے بعد نادم ہے یا مصر ہے؟ جب اتنی ساری جزئیات دیکھی پریشان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، کہا اتنی باتیں تو مجھے نہیں معلوم۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں یہ پوچھ لوں گا۔ تو اب اس کا جواب امام نے وہاں دیا، ہماری فقہ کی تاریخ کتابوں میں موجود ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام سے سب سے زیادہ حج کے احکامات ہم تک پہنچے ہیں، سب سے زیادہ۔ جب وہ لاجواب ہو گیا تو خلیفہ نے کہا دیکھا میں نہیں کہتا تھا اور تم ان کے بارے میں کہتے تھے، ابھی ایک ہی سوال تم نے کیا اور تمہیں اس کا جواب مل گیا، تو میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، اور میں اپنی بیٹی کا حق جو ہے ان سے کرتا ہوں۔ بیٹی کو بھی راضی کر لیا گیا، سب لوگ پریشان، اب ظاہر بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، اس کا حکم ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ وہاں تو انکار کے اوپر گردن کٹتی ہے۔ امام سے فرمایا آپ نکاح کا خطبہ پڑھیے، یعنی میں اپنی بیٹی کا آپ سے کرتا ہوں، آپ نکاح کا خطبہ پڑھیے۔ معلوم ہے میرے مولا نے امام محمد تقی علیہ السلام نے کون سا خطبہ پڑھا؟ وہی خطبہ جو آج آپ کی یہاں کی مسجد کے پیش نماز بھی، میں بھی، اور دوسرے علماء بھی، دوسرے نکاح خواں بھی، ہمارے نکاح خواں وہی خطبہ پڑھتے ہیں جو امام محمد تقی نے اس دربار میں پڑھا تھا۔ الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ وصلی اللہ علی محمد سید بریتہ وعلی الاصفیاء من عطرتہ۔ یہ وہ خطبہ تھا جو امام نے اس دربار میں پڑھا تھا۔ وہ بعد میں اتنا رائج ہوا کہ آج وہی خطبہ ہر جگہ نکاح کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور آپ کا عقد ہو گیا، آپ نے خطبہ پڑھا، عقد ہوا، بات یہاں تک رکی نہیں، اب تو عقد ہو گیا، سب وہاں پر جو بھی ماحضر تھا، جو بھی چیزیں تھیں وہ تقسیم کی گئیں، بڑے انعامات دیے۔ کہتا ہے امام سے کہ اگر آپ چاہیں تو جس نے آپ سے سوال کیا تھا آپ بھی اس سے کچھ سوال کر لیں۔ تو پہلے تو سوال ہو ہی چکا ہے، آپ کہا کہ اقسم اگر تم کہو یا اقسم میں بھی تم سے کوئی سوال کر سکتا ہوں، میں کو پوچھوں تم سے؟ تو پہلے سوال میں تو لاجواب ہو چکے تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، آپ سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں، اگر مجھے جواب معلوم ہوا تو جواب دے دوں گا، ورنہ آپ سے ہی پوچھ لوں گا۔ بہرحال اتنا تو ضرور مان گیا تھا کہ یہاں پر سوال ایسے ہی ہوگا جو لاجواب کر دے گا۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، بہت مشہور واقعہ ہے، صرف آپ کے اذہان میں تازہ کر رہا ہوں، یہ بتاؤ ایک شخص ہے، صبح کے وقت ایک عورت اس پر حرام ہے اور دن چڑھے وہ اس پر حلال ہو جاتی ہے، ظہر کے وقت وہی عورت پھر اس پر حرام ہے، عصر کے وقت پھر وہ حلال ہو جاتی ہے، کہ مغرب کے وقت وہی عورت پھر اس پر حرام ہے، عشاء کے وقت حلال ہو جاتی ہے، رات کو پھر وہ حرام ہوتی ہے، صبح کے وقت حلال ہو جاتی ہے۔ بتاؤ وہ عورت کون ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک ہی عورت ہے، کیفیتیں مختلف ہوتی چلی جا رہی ہیں، پریشان ہو گیا یا یہ اقسم۔ کہا کہ حضور آپ ہی اس کا جواب عنایت فرمائیے، میرے علم میں نہیں، اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ کہا کہ سنو، جس شخص نے جس عورت پر نظر کی تھی جو صبح کے وقت اس پر حرام تھی، وہ در حقیقت کسی غیر کی کنیز تھی، جس کی طرف دیکھنا اس کے لیے حرام تھا، اور دن چڑھے اس شخص نے اسی شخص سے وہ کنیز خرید لی، اب اس کے لیے وہ حلال ہو گئی۔ ظہر کے وقت اس نے اپنی اس کنیز کو آزاد کر دیا، جیسے ہی آزاد کیا یہ پھر حرام ہو گئی۔ عصر کے وقت اسی آزاد کردہ کنیز سے اس نے نکاح کر لیا، توجہ کیجئے، یہ حلال ہو گئی۔ مغرب کے وقت اس شخص نے اپنی اس زوجہ کے ساتھ اظہار کیا،
اظہار فقہ کے ایک مسئلہ ہے کہ اپنی زوجہ کو بہن یا ماں سے نسبت دینا، ان کے ساتھ تشبیہ کرنا، اس سے عورت حرام ہو جاتی ہے جب تک کفارہ ادا نہ ہو۔ تو مغرب کے ٹائم اس نے اپنی اس زوجہ سے اظہار کیا، حرام ہو گئی۔ عشاء کے وقت اس نے کفارہ ادا کر دیا، پھر وہ حلال ہو گئی۔ رات کو اس نے طلاق رجعی دی، حرام ہو گئی، صبح کو رجوع کر لیا، حلال ہو گئی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ ابھی بچپنا ہے، جس کا بچپنا یہ ہوگا جوانی کیا ہوگی، جس کے بچپنے کے علم کا یہ عالم رہے، وہاں پر کچھ عرصے رہے، اس کے بعد آپ واپس مدینہ تشریف لے آئے اپنی زوجہ کے ساتھ، ام الفضل کے ساتھ۔ لیکن یہاں آ کر کے آپ نے ایک اور خاتون سے عقد کیا، تو اس نے شکایت کر دی کہ جناب اپنے والد کو کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تو بظاہر اس نے اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کے انداز میں خط لکھا کہ میں تمہارے شوہر کو یعنی ابن رضا کو، امام، شرعی کام کرنے سے روک نہیں سکتا۔ یہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، شرعی کام کیا۔ یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا بیٹا خلیفہ بنتا ہے۔ سب سے زیادہ مخالفت بیٹے نے کی تھی، جعفر نے، کہ ہماری بہن ہمارے ہی اپنے قبیلے میں ہونی چاہیے تھی، بھی باہر کیوں دے دی گئی۔ اس بات کا اسے بھی بہت غصہ تھا، خود بیٹی بھی اس بات پر راضی نہیں تھی۔ پھر جعفر کے بعد جب معتصم آیا ہے، جو اسی خاتون کا چچا تھا، یہ بھی اسی تک و دو میں رہا کہ چونکہ میری بھتیجی نہیں چاہتی وہاں رہنا، اس نے ساز باز کی کہ اگر تم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے شوہر کو اپنے راستے سے ہٹا دو۔ وہ امام جن کے بچپن کی یہ کیفیت، جن کا علم یہ تھا۔ میں بہت سے واقعات کو میں نے چھوڑ دیا، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک جملہ میں کہتا چلوں امام کے اقوال ذری میں سے۔ امام نے فرمایا کہ جو انسان کا ظاہر ہو اس کا خلاصہ ہے، وہی اس کا باطن ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب کہ لوگوں کے سامنے تم ولی خدا ہو۔ توجہ کیجیے گا، امام تقی فرما رہے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے تم ولی خدا قرار دیتے ہو، اور تنہائی میں تم شیطان کے دوست بنتے ہو۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ متقی وہ نہیں جس کی محفل پاکیزہ ہے۔ توجہ کیجیے، متقی پرہیزگار وہ نہیں جس کی محفل پاکیزہ ہے، متقی اور پرہیزگار وہ ہے جس کی خلوت پاکیزہ ہے، جس کی تنہائی پاکیزہ ہے۔ تو یہ مقام ہے امام محمد تقی علیہ السلام۔ پھر امام تقی علیہ السلام کو بغداد بلا لیا گیا ام فضل کے ساتھ، اور یہی وہ موقع تھا کہ جہاں پر جناب امام محمد تقی علیہ السلام کو آپ کی بیوی نے، ام فضل نے، اپنے چچا کے کہنے سے زہر دیا، زہر دیا۔ ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صحابی 10ویں امام کی، کیونکہ امام یہاں ہیں، ابھی 10ویں امام جو ہیں وہ مدینے میں ہیں، ان کا بھی کم سین ہے، وہ بھی کم سین ہے۔
آپ کے سامنے ایک لوح رکھی تھی اور آپ اس لوح کا مطالعہ کر رہے تھے. آپ کا ایک صحابی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ مطالعہ کر رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. 10ویں امام، چہرے کا رنگ متغیر ہوا امام کے. حزن و ملال کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ روتے ہوئے درون خانہ تشریف لے گئے. وہ بہت پریشان ہوا کہ ابھی تو امام یہاں بیٹھتے، آپ کو کیا ہوا؟ جیسے ہی امام درون خانہ گئے، گھر کے اندر سے خواتین کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں. امام باہر آئے. اسی شخص نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ کیفیت کیا ہے؟ ابھی تو آپ یہاں پر اس لوح کو دیکھ رہے تھے. کہا کہ ہاں، یہ لوح محفوظ ہے. ہم اس کے ذریعے لوح محفوظ کو دیکھ رہے تھے. ابھی اس لوح پر میرے بابا کی شہادت کرنا ہو گئی، یعنی میرے بابا کو بغداد میں شہید کر دیا گیا. اور میں نے درون خانہ جا کر کے اس کی اطلاع دی ہے اور اپنے بابا کی طرف سے جو آپ کے تبرکات تھے وہ میں نے گھر سے لیے ہیں. ادھر تو یہ کیفیت ہے، اور ادھر جب زہر دیا ہے اسی انداز میں زہر دیا گیا جیسے امام رضا علیہ السلام کو دیا گیا، انگوروں میں. ہاں کیفیت مختلف ہے کہ انگور ہی پیش کیے تھے یا انگور کا رس نکال کر کے پیش کیا گیا تھا. اور جس وقت امام نے وہ زہر کا جام نوش کیا ہے، کہتے ہیں اتنا سخت زہر تھا، امام کی طبیعت متغیر ہو گئی. اور روایات میں، بعضی روایت میں ہے کہ خود زہر دینے کے بعد یہ خود بھی، بیوی بھی پشیماں ہوئی بعد میں، لیکن امام نے فرمایا اب تیرے پشیماں ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. امام کی طبیعت متغیر ہوئی، رنگ متغیر ہوا. اور آپ کو معلوم ہے کہ زہر کا اثر جو ہے وہ جگر پر ہوتا ہے. ائمہ کی زندگی میں 2 امام ہمیں ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ جنہیں آپ کی بیویوں نے زہر دیا. ایک میرے 9ویں امام، آپ کو آپ کی بیوی نے زہر دیا، اور ایک میرے دوسرے امام، امام حسن علیہ السلام، جنہیں جادہ بنت اشس نے زہر دیا. کیفیتیں کیا ہیں؟ ادھر جب امام کو زہر ملا ہے اور امام کی روح نے پرواز کی ہے اس عالم میں، تو با اعجاز امامت میرے 10ویں امام، امام علی نقی، بغداد میں تشریف لائے، غسل و کفن کا اہتمام کیا. چونکہ ہمارے ہاں کی روایت ہے یہ کہ معصوم کا غسل و کفن معصوم ہی کرتا ہے، معصوم ہی غسل دیتا ہے، معصوم ہی کفن دیتا ہے، معصوم ہی عنود کرتا ہے. اور گھر کے اندر نماز بھی امام نے ہی پڑھی، اور اس کے بعد پھر ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے جنازہ بھی اٹھا. بہت شان سے جنازہ اٹھایا گیا، بغداد میں دادا کے پہلو میں دفن کیا گیا. یہاں پر تو یہ کیفیت تھی، یہ بھی زہر دیا گیا، اور ادھر امام حسن کو بھی زوجہ نے زہر دیا تھا، لیکن کیفیت دونوں کی ذرا مختلف ہو گئی. وہاں پر زہر ملا، وہاں وصیت یہ تھی کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے. امام حسین لے کر کے تو گئے لیکن دفن نہیں ہونے دیا، اور تیر لگے جنازے پر، واپس لے کر کے آئے. جناب زینب نے پوچھا بھیا کوئی جنازہ گھر سے نکلے تو کیا واپس بھی آتا ہے؟ کہا بہن یہ باتیں بتانے کا ابھی وقت نہیں، آؤ مل کر ایک کام انجام دے. اور جنازے کو رکھا گیا. تیر جنازے سے امام حسن کے نکالے گئے. یہ جناب زینب ہے، جناب امام حسین ہیں، اور دیگر افراد ہیں جو تیر نکال رہے ہیں. وہاں پر جنازہ شان سے اٹھا، یہاں بھی جنازہ اٹھا تھا، یہاں امام موجود تھے، جنازہ لے کے گئے لیکن واپس لائے، تیروں کو نکالا. میں کہوں گا جناب زینب سے کہ اس وقت دل پر کیا گزری ہوگی جب کربلا میں اپنے بھائی حسین کے لاشے پر تیر دیکھے ہوں گے اور کہا ہوگا بھیا حسین بہن بہت شرمندہ ہے، کل اپنے بھائی کے جنازے سے میں نے تیر نکالے تھے، اگر پسے گردن ہاتھ میں بندے ہوتے تو تیرے جنازے سے بھی میں تیر نکالتی. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.